مصطفیٰ علیہ تحیت الصلاۃ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد یہ عظیم الشان محفل میلاد جو ہر ماہ ماشاءاللہ اس حال میں سہتی ہے اور جس کی روحانی سرپرستی عالمی روحانی شخصیت تاجدار عیدگاہ شریف فخر مشاہد پیر طریقت رحمت شریف صاحب شریف پیر نقیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی سب خصوصی دعا بھی فرمائیں گے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہر وقت اللہ کے ولیوں کا ساتھ ہے اور ان کی نظر ہے, ان کی دعاؤں میں ہم چل رہے ہیں. بے شک چونکہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہوئے یا دھوبی مانگو چھٹے نال نگاہ دے صاف کرے گا وچ سجی سکون نہ گھٹے ہو میلن کر دے وے چٹا وچ رتی میل نہ رکھے ہو اور کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا نور دے وچ بسے. سبحان اللہ. ہر محفل ان کی دعا اور ہر وقت ان کی نگاہوں میں آپ کا رہنا یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور سچے مرشد کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے. میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی چونکہ آج یہ ماہ مقدس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال مبارک اس ماہ مقدس میں ہے تو یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کائنات کے عاشقوں کی ایک لسٹ بنائی جائے, کائنات کے عاشقوں کی ایک لسٹ بنائی جائے اور سارے فہرست عاشقوں میں جس شخصیت کا نام آتا ہے اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے. رات کو خواب دیکھتے ہیں, تجارت کے لیے تشریف لے گئے. خواب دیکھتے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ کائنات کا چاند آسمانوں سے اتر کر آپ کی گود میں ہے. دل میں خیال آیا کہ یہ کیسی خواب ہے. صبح ایک راہب کے پاس گئے, ایک نجومی کے پاس گئے کہ جناب ایسا خواب آیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. وہ راہب کہتا ہے کہ اے آنے والے تجھے مبارک ہو, تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس رسول کی تجھے غلامی ملنے والی ہے, اس رسول کی آغوش ملنے والی ہے تجھے, اور اس رسول کی رفاقت تجھے ملنے والی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام سے فارغ ہوئے, مکہ سے تشریف لائے, طلب میں اور اضافہ ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. خلاف قومی بابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک روایت ہے کہ آپ نے کبھی کوئی دلیل مانگی نہیں, بغیر دلیل کے حضور کو اللہ کا رسول مانا. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے دلیل مانگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی دلیل چاہیے. جب آپ نے یہ کہا کوئی دلیل چاہیے تو آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابوبکر کیا ملک شام میں جو تجھے خواب آیا تھا اس سے بڑھ کر بھی تجھے کوئی دلیل چاہیے. سبحان اللہ. ابھی حضور کا یہ فرمانا تھا, قدموں میں گرے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی 4 پشتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت ہے. جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی صحابی ہیں, آپ خود بھی صحابی ہیں, آپ کی اولاد بیٹے بھی صحابی ہیں, اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا. اور 7ویں پشت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے ساتھ آپ کا نسب تھا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام بیٹھے ہیں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں سب کا بدلہ
ادا کر دیا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ کل قیامت کو اپنے رب سے لے کر ادا کرے، اور اس کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ کو عتیق بھی کہا جاتا، آپ کا لقب عتیق بھی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز جناب ابوبکر کو دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا، اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے معراج پر، تو جناب جبریل سے کہا کہ جبریل یہ جو ہمارا سفر ہے اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سفر کی تصدیق آپ کا یاد سے دیجیے۔ جب لوگ پوچھیں گے تو آپ کا یاد سے دیر جو ہے وہ آپ کے سفر کی تصدیق کروائے گا۔ اور پھر ایک روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بارے ارشاد فرمایا جناب ابوبکر سے کہ ابوبکر مکے کے حالات تنگ ہو رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ لگتا ہے مکہ چھوڑنا پڑے گا اور ہجرت کرنا پڑے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جناب ابوبکر سے فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے موافق کام کرتے ہوئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ ہجرت کی رات ہجرت میں اس سفر میں کون ساتھ ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ابوبکر میرے ساتھ ہوگا، ابوبکر میرے ساتھ ہوگا۔ پھر ٹھیک 6 ماہ کے بعد یہ رات آ گئی ہجرت والی۔ جب یہ رات آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، حضور نے تیاری فرمائی اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ پر تشریف لائے۔ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات کا وقت دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی ابوبکر، اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پوچھا ابوبکر کیا تجھے پتا تھا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے؟ آج رات کیا تو سویا نہیں تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فدا قومی کا یا رسول اللہ آقا جب سے یہ بات واقع نامہ کرتے ہوئے آپ نے میرے کانوں میں ڈالی ہے، حضور 6 ماہ ہو گئے ہیں، میں 6 ماہ سے پوری رات سویا ہی نہیں، کبھی میں سویا ہی نہیں ہوں ساری رات، اور یہاں دروازے کی ہور کے ساتھ اس سراغ کے ساتھ لگ کے کھڑا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، انتظار کرتا رہتا ہوں، نہ جانے وہ کب گھڑی آ جائے کائنات کا غالی ہجرت کے لیے سفر کی یاد کرے اور ابوبکر کہیں سویا پڑا نہ ہو۔ آقا میں تو کبھی سویا ہی نہیں ہوں۔ وہ قربان جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پر، اس لیے قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، دور رکھا جائے گا وہ شخص جو انتہائی پرہیزگار ہے، انتہائی پرہیزگار ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اپنا مال پیش کرتا ہے تاکہ اس کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس پر راضی ہے اور اپنے وہ رب پر راضی ہے، وہ ایسا شخص ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فرمایا وہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ارشاد فرمایا وہ بہترین ہے ساری مخلوق میں، اور اللہ نے ان کی جزا کیا رکھی ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، اللہ کی پاس جو ان کی جزا ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جس میں باغات ہیں، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں،
اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اپنے رب پر راضی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. وہ اس لیے کہ وہ ساری زندگی اپنے رب سے ڈر کر گزارتے رہے. ایک روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا. ارشاد فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے کہ آسمان پر یہ جو ستارے ہیں, دیکھو ذرا اوپر, یہ جو ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر ایک میرے صحابی کی نیکیاں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا علم حضور کو پتا نہیں تھا. اللہ اکبر. میرا نبی یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے کہ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں رات کو آسمان پر ان کی تعداد کے برابر ایک میرے صحابی کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد گرامی کا نام لیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کے نیکیاں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے عمر کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں. سبحان اللہ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے عرض کی ابتدا قومی اور یا صبح آقا یہ ارشاد فرمائے میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے, میرے والد کی کتنے نیکیاں ہیں. آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار والی نیکیاں. غار میں کیا تھا؟ النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے جناب ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو آپ نے فوری طور پر جواب دیا فرمایا النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک سب سے محبوب ترین چیز پسند یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور حضور کا چہرہ. آنکھیں میری ہوں واللیل کی زلفیں, آنکھیں میری ہوں والضحیٰ کا بکڑا ہو, آنکھیں میری ہوں ید اللہ کے ہاتھ ہو, آنکھیں میری ہوں رمشہ کا سینہ ہو. بس اسی میں ساری زندگی ابو بکر کی گزر جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. میں عمر کی نیکیاں ایک طرف اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف غار والی نیکی. اس لیے کہ 3 روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں رکھا اور گود میں رکھ کر حضور کو تکتے رہے, دیکھتے رہے. وہ بات جو آپ نے صاف فرمائی حضور کو اندر بٹھایا اور وہ آیات میں آتا ہے کہ اس ریگستان کے اندر ایک ایسا سانپی تھا جسے پتا تھا کہ اس پہاڑی کے اندر اور غار کے اندر آخر زمان نبی نے آنا ہے, اللہ کے نبی نے آنا ہے. وہ بھی تلاش کرتا خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگتا وہ بھی آ پہنچا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے اللہ اکبر اپنے آغوش میں حضور کا سر ہے اور ایک پاؤں جو ہے اس کی ایڑی جو ہے وہ سوراخ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. لیکن اس سانپ نے جب دیکھا کہیں سے کوئی سوراخ کہیں سے کوئی راستہ مل نہیں رہا, ایک ایسا سوراخ ہے جس کے سامنے ایک انسانی اعضاء ہے, ادھر وہ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے. لیکن ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جو ہے اور مرتبہ و مقام پر جا رہا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے سینے نے رلا دیا, کیوں رو رہا ہے؟ آقا بس کوئی چیز ہے کیا بلا رہی ہے. آپ کے میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اپنی ایڑی قریب کرو. حضور نے اپنا لواب دہن مبارک ایڑی پر لگایا تو اللہ کریم نے شفا عطا کر. میاں صاحب یہاں کیا فرماتے ہیں, آسے آسے عمر گزاری تے چلے خاری ہزار مالی باغی نے دیکھن دیندا تے آیا جدوں
فرمایا عمر کی نیکیاں ساری ایک طرف, ابو بکر کی نیکی غار والی ایک طرف. پھر ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا مال لے کر آؤ. سب صحابہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے مال لے کر آئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بعد میں آئے اور گھر میں دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا رہے ہیں, ہاتھ مار رہے ہیں کہ کہیں سوئی تک نہ بچ جائے جو حضور کی بارگاہ میں نہ پیش کر سکے. آقا کی بارگاہ میں ایک گٹھری اٹھائی ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ عقیدہ دیکھی جناب ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. آپ کا عقیدہ دیکھیے کتنا پکا عقیدہ ہے کہ بس میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اور پھر اس روز اس وقت اللہ کریم نے جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام, اور سلام کرنے کے بعد میرا سلام محبوب کے یاد جناب ابو بکر کو بھی دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ابو بکر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ابو بکر سے پوچھے کہ ابو بکر کا خدا تو ابو بکر پر راضی ہے, کیا ابو بکر بھی اپنے خدا پر راضی ہے؟ جب یہ پیغام ملا تو آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ابو بکر راضی ہوں ابو بکر پر, لیکن کیا ابو بکر بھی مجھ پر راضی ہے؟ اللہ اکبر. یہ پھر وہ مقام ملتا ہے جب انسان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جاتا ہے, کیونکہ ساری زندگی جس کی سب سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری ہے اس شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جبریل آئے اور جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور کانوں میں جو ہے وہ گھٹن لگائے ہوئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آج یہ لباس کیسا ہے, آج کیسا لباس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ابو بکر نے ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے اسی لباس کا, اور آج آسمان کی ساری مخلوق نے بھی یہی ٹاٹ کا لباس پہنا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت مقدسہ پیش کی گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا نفس مطمئنہ اس حال میں لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہے تو اپنے رب پر راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو عام مومنین کے لیے حکم ہے, آقا میرے لیے کیا حکم ہوگا جب میری روح جو ہے کب سے سیدھے پرواز کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو میرا وہ ساتھی ہے, تو میرا وہ غلام ہے, تو میرا وہ بھائی ہے, تو میرا وہ حبیب ہے اور خلیل ہے. ارشاد فرمایا جنت میں ہر دروازہ جو ہے ہر صحابی کو ایک ایک دروازہ بلائے گا, حج کرنے والے کو حاجی کو دروازہ بلائے گا, سیاح والے کو دروازہ بلائے گا, زکات دینے والے کو باب الزکات بلائے گا. لیکن ابو بکر تو وہ شخصیت ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے بلائے, 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو بکر ہمارے لیے سے ہو کر اندر داخل ہو گئے. اور پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے, سفروں کے ساتھ, غاروں کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگوں میں ساتھ, اور پھر سفروں میں ساتھ, مکے کی گلیوں میں ساتھ, مدینے کی گلیوں میں ساتھ, اور ہر سفر میں ہر حجر میں
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. پھر جب آپ کا آخری وقت آتا ہے اللہ اکبر، آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بلایا، فرمایا کہ جب میری روح کب سے پرواز کر جائے تو جناب علی کو کہنا انہی ہاتھوں کے ساتھ مجھے غسل دیا جائے جن ہاتھوں کے ساتھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے. اور فرمایا اسی چارپائی پر مجھے نکالنا جس چارپائی پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک رکھا گیا. اور ارشاد فرمایا جلالت یاد کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یار غار آیا. یہ وہ رفیق ہے جس کی ساری زندگی آپ کی محبت میں تڑپتے ہوئے گزری، آقا آپ کے ساتھ گزری، اور آج کی جانب چاہتا ہے کہ اگر بازار میں بھی آپ کا رفیق آپ کے ساتھ ہو جائے تو آقا یہ آپ کی کرم نوازی ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ پاک کے سامنے، آپ کے روضہ پاک کے سامنے آپ کی چارپائی کو رکھا گیا تو اندر سے کنڈا خود بخود کھل گیا اور آواز کیا آئی ادخلوا الی الحبیب الی الحبیب کہ جلدی کیجئے دوست کو دوست کے ساتھ ملا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں کروڑوں سلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجاج کرام پڑھتے ہیں جا کر، وہاں سرکار کے ساتھ ہی دوسرا جو سلام ہے ابو بکر کے لیے اور تیسرا جو سلام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب ہم اٹھیں گے ارشاد فرمایا پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اس کے بعد میرا ابو بکر اٹھے گا، اس کے بعد پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھیں گے. ارشاد فرمایا ایک میرا ہاتھ جناب ابو بکر کے کاندھوں پر ہوگا، دایاں ہاتھ ابو بکر کے کاندھوں پر اور بایاں ہاتھ جو ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے پر ہوگا. حضور فرماتے ہیں یاروں کی طرح اور دوستوں کی طرح جو ہے میدان حشر میں آئیں گے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی. فرمایا ابو بکر داخلہ فی الجنہ، عمر داخلہ فی الجنہ، اور اس کے بعد عثمان داخلہ فی الجنہ، علی داخلہ فی الجنہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کو دنیا میں ہی جنت کی گارنٹی عطا کر دی اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور ان جیسا عشق عطا فرمائے، ان جیسی محبت عطا فرمائے جو کہ ان کا بس یہی بات تھی کہ ہر وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں رہتے. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کو اس محبت سے ملا کہ اللہ اکبر سیدنا مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جوتے مبارک اٹھایا کرتے، جب حضور جاتے کسی محفل میں تو آپ نے ایک تھیلا بنوایا ہوا تھا، ایک بیگ آپ نے پاس رکھا ہوا تھا. جو ہی حضور نرائن پاک اتارتے اللہ اکبر ایک اتارتے فوری اس کو لیتے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے، لگانے کے بعد پھر اس تھیلے میں رکھتے، دوسرا پھر حضور اتارتے پھر اس میں رکھتے اور ساری محفل نارائن پاک جو سینہ کے ساتھ یا ساتھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایک لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش کرم کو ہر وقت دریائے رحمت کو ہر وقت جاری ساری رہتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکل لگائی ہوئی تھی چادر کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جس سے جنتی کو دیکھنا ہو وہ جو شخص جا رہا ہے اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. صحابہ اٹھے اور بھاگے اور سامنے جب ہوئے تو دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ نے عرض کی عبداللہ اپنے مبارک ہو کہ آج محمد نے تجھے جنت کا ٹکٹ ادا کر دیا، سبحان اللہ، جنت کا ٹکٹ ادا کر دیا. اور پھر کئی ایسے صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا، حافظہ بڑا کمی نہیں بلکہ کمزور ہے. آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابو ہریرہ اپنی چادر اتارو اور بچھا دو. 3 مرتبہ حضور نے ایسے جیسے بک بن
ابو ہریرہ نے جب چادر کو اوڑھا تو عرض کرتے ہیں قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی واقعات جو پہلے ہو چکے تھے وہ بھی سارے یاد آ گئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو ہونے والے واقعات تھے وہ بھی اللہ نے مجھے عطا کر اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے حافظہ عطا کر دیا. آپ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چونکہ حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت فرماتے اور آپ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح صحابہ کے ساتھ محبت فرماتے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آپ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت عطا فرمائے حضور کا عشق عطا فرمائے. اس طرح صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کی وفا کی اور ہر وقت انتظار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتے ہر وقت حضور کی زیارت کی طرف کرتے. ہم سب کو حضور کا دیدار عطا فرمائے اپنے نبی کی زیارت عطا فرمائے اولیاء اللہ کی ہم سب کو سنگت اور صحبت عطا فرمائے. اولیاء کرام کا یہ جو فیضان ہے اللہ کریم ہم سب کو اس کو لینے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واحد ربی سب کو اللہ کریم لمبی زندگی عطا فرمائے. چونکہ پاکستان میں تھوڑی گدیاں ہیں جن کے اندر بڑا ادب ہے بڑا فیضان ہے ان میں ایک گدی کا شریف ہے. چونکہ کہتے ہیں نا استاد کی قابلیت کا پتہ جو ہے وہ شاگرد سے چلتا ہے تو پیر کی جو کرامات ہیں ان کا پتہ مریدین سے چلتا ہے. الحمدللہ آپ سارے ادب والے ہیں تو اگر آپ ادب والے ہیں تو وہ قبلہ کتنے ادب والے ہوں گے ان کے بڑے جو والدین کریم ہیں وہ کتنے ادب والے ہوں گے. تو اولیاء اللہ سکھاتے ہی پیس ہے محبت سکھاتے ہیں ادب سکھاتے ہیں. آپ مبارک ہو کہ اللہ کریم نے آپ کو ایسے رشتے کریم عطا کیے ہیں. اللہ کریم کا سایہ ہم سب کے سر پر تاج اسلام فرمائے. اللہ کریم ان کے فیضان میں اور اضافہ فرمائے. اللہ کریم ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.